بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آل از ویل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ ہے ہماری ویڈیو نمبر 4 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے۔ یوٹیوب پر پہلے سے موجود جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان سے زیادہ معیاری اور اہم سوالات پر مبنی یہ ہمارا چوتھی ویڈیو ہے، اسی لیے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ سوال: کس بادشاہ کو علامہ نے درویش بادشاہ کے نام سے یاد کیا تھا؟ جواب: افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ درانی کو۔ سوال: مرے کالج سیالکوٹ میں داخلے کے وقت اقبال کی عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ سوال: علامہ نے مدراس میں جو خطبات دیے وہ انگریزی میں تھے، ان کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: سید نذیر نیازی صاحب مرحوم نے۔ سوال: یہ بتائیے کہ رسالہ طلوع اسلام کس نے نکالا اور کس کے مشورے سے نکالا؟ جواب: سید نذیر نیازی نے، اور مشورہ تھا علامہ اقبال کا۔ سوال: علامہ کو کس بزرگ ہستی نے اپنا روحانی بیٹا کہا تھا؟ جواب: علامہ اقبال کے استاد شمس العلماء میر حسن صاحب نے۔ سوال: مولانا میر حسن کا پہلا نام کیا تھا؟ جواب: سید محمد شاہ۔ سوال: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ شعر علامہ اقبال کے کس مجموعے سے لیا گیا ہے؟ ارمغان حجاز سے لیا گیا ہے۔ سوال: ہزار چشمہ تر سے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ علامہ کی کس کتاب کا یہ ابتدائی شعر ہے؟ ضرب کلیم۔ سوال: اقبال نے اپنے کلام میں ضرب کلیم کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، بتائیے ضرب کلیم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرف، جس کے مارنے سے پانی میں راستہ بن گیا اور پتھر پر مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال: عصائے موسیٰ کی اور کیا خوبی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسے زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، یعنی بڑا سام بن جاتا تھا۔ سوال: ید بیضا کے معنی کیا ہیں؟ جواب: چمکتا ہوا ہاتھ۔ سوال: یہ معجزہ کس نبی کو عطا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت خضر راہ علامہ کی ایک مشہور نظم ہے، اس نظم میں جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، کیا قرآن میں حضرت خضر کا نام بھی آیا ہے؟ جواب: قرآن حکیم میں خضر کا کوئی نام نہیں آیا، صرف ایک آدمی کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ملتا ہے۔ سوال: علامہ نے اپنی ایک کتاب میں حضرت بو علی قلندر پانی پتی کے ایک واقعے کو منظوم کیا ہے، اس کتاب کا نام بتائیے۔ جواب: مثنوی اسرار خودی۔ سوال: علامہ نے رموز خودی میں سلطان مراد اور معمار کا واقعہ منظوم کیا ہے، جس میں سلطان مراد معمار کا ہاتھ کٹوا دیتا ہے۔ قاضی فیصلہ دیتا ہے کہ سلطان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، معمار کیا کر کے سلطان کو معاف کر دیتا ہے؟ معمار کیا کہہ کر سلطان کو معاف کرا دیتا ہے؟ اقبال کا شعر بیان کیجیے۔ گفت از بہر خدا بخشید مش، از برائے مصطفیٰ بخشید مش۔ سوال: معمار نے قرآن کی کون سی آیت اس موقع پر پڑھی؟ یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: قرآن حکیم کی کون سی آیت ہے جس میں بدلہ لینے کا حکم آیا ہے؟ وہ یہ آیت ہے۔ سوال: علامہ کی کس کتاب میں اورنگ زیب عالمگیر کے اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جب اس نے نماز پڑھتے ہوئے ایک شیر کو ہلاک کر دیا تھا؟ جواب:
رموز بے خودی۔ سوال، زبور اعظم کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ ان دونوں حصوں میں کتنی غزلیں ہیں؟ 131۔ سوال، در طلب کوش مدہ دامن امید نہ دست، دولت ہست کو کہ یابی سر راہ گاہ۔ علامہ نے یہ شعر اپنی کتاب کے شروع میں کتاب پڑھنے والوں کے لیے لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام بتائیے۔ زبور اعظم حصہ اول۔ سوال، بتائیے جواب شکوہ کے کل کتنے اشعار ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 108۔ سوال، اقبال کا یوم پیدائش بتائیے۔ جمعہ کے دن۔ سوال، 1931 میں علامہ نے روم کے ایک جلسے میں تقریر کی تھی، بتائیے اس جلسے کی صدارت کس نے کی تھی؟ سائنو مارکونی نے۔ سوال، علامہ نے آل پارٹیز کانفرنس کی صدارت کے فرائض کس سن میں انجام دیے؟ مارچ 1932 میں۔ سوال، اقبال نے مجذوب فرنگی کس مغربی شاعر کو کہا ہے؟ نیٹشے یا نتشے جسے کہتے ہیں اسے۔ سوال، اقبال نے پیغمبر بے جبریل کس مغربی مفکر کو کہا ہے؟ جواب، کتاب سرمایہ کے یہودی مصنف کارل مارکس کو۔ سوال، جاوید نامہ کے فلک قمر میں اقبال کی ملاقات ایک ہندی عارف سے ہوتی ہے، اہل ہند اسے کس نام سے یہ پکارتے ہیں؟ جواب، دوست کے نام سے۔ سوال، اقبال فارسی کے کن دو بڑے شعراء سے متاثر نظر آتے ہیں؟ جواب، مولانا روم اور مرزا بیدل سے۔ سوال، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، اقبال نے اس مصرعے میں کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ سوال، مرزا اسد اللہ خواں غالب کو۔ سوال، شاعری میں اقبال کے استاد کون تھے؟ نواب مرزا خاں داغ دہلوی۔ سوال، گوتم کون تھا اور اس کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب، گوتم سے مراد جہاں مہاتما بدھ ہے، اس کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ یہ ایک بادشاہ تھا جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری۔ سوال، جاوید نامہ میں افغانی کا نام آیا ہے، اس نام سے آپ کے ذہن میں کس شخصیت کا پورا نام آتا ہے؟ جواب، سید جمال الدین افغانی کا۔ سوال، سید جمال الدین افغانی کی قبر کہاں ہے؟ جواب، پہلے تو انہیں ترکی میں دفن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کی میت لا کر افغانستان میں دفن کی گئی۔ سوال، کیمبرج یونیورسٹی میں ایک انگریز نے علامہ سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمام نبی براعظم ایشیا میں پیدا ہوئے، یورپ میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا؟ علامہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ جواب، علامہ نے کہا یہ خدا اور شیطان کی تقسیم تھی، خدا نے ایشیا کو پسند کیا اور شیطان نے مغرب کو۔ سوال، اس صاحب کے ضمنی سوال پر کہ شیطان کے پیغمبر کون ہیں، علامہ نے کیا جواب دیا؟ علامہ نے فرمایا میکاولی شیطان کا پیغمبر تھا۔ سوال، علامہ کی ایک نظم تصویر درد ہے، بتائیے علامہ نے یہ نظم انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں کس سن میں پڑھی؟ 1904 میں۔ سوال، اقبال گہوارہ تھا تربیت میں، اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب، فقیر حسین ساہر۔ سوال، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ بتائیے یہ شعر علامہ کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ جواب، ضرب کلیم سے۔ سوال، حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری نے نواب کے توشہ خانے سے علامہ کو 1000 روپے کا چیک بھیجا، لیکن چند اشعار کے ساتھ وہ چیک واپس کر دیا گیا۔ آخری شعر بتائیے جس میں انکار کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ وہ شعر یہ ہے، غیرت فقر مگر کر کے نہ سکی اس کو قبول،
جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات۔ غرناطہ میں فخر الحمرہ کس خاندان نے بنوایا تھا؟ جواب بنو نصر نے۔ سوال الکا سب حبیب اللہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے؟ معنی بھی بتائیے۔ یہ حدیث ہے اور اس کے معنی ہے ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ سوال امریک سے کیا مراد ہے؟ جواب امریک سے مراد امریکہ ہے۔ سوال اندلس کس ملک کا نام تھا؟ جواب ہسپانیہ یا اسپین کا۔ سوال المان کس ملک کا نام ہے؟ جواب جرمنی کا۔ سوال ترکش مار از خدنگ آخری ترکش از مار خدنگ آخری اس مصرے میں اقبال کا اشارہ کس ہستی کی طرف ہے؟ جواب اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند کی طرف ہے۔ سوال ایاز غلام تھا، اقبال نے اپنے کلام میں اس کا اکثر ذکر کیا ہے۔ ایاز کے متعلق کوئی ایک شعر بتائیے۔ جواب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ سوال قطب الدین ایبک ہندوستان کا بادشاہ تھا، وہ کیسے مرا اور اس کا مزار کہاں ہے؟ جواب قطب الدین ایبک چوگان کھیلتے ہوئے فوت ہوا اور اس کا مزار انارکلی لاہور میں ہے۔ سوال ایران صغیر کس کو کہا گیا؟ جواب کشمیر کو۔ اقبال کی بچوں کی نظم پہاڑ اور گلہری کس انگریزی شاعر کی نظم سے ماخوذ ہے؟ جواب ایمرسن کی نظم سے۔ سوال باب کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب اس کا نام سید علی محمد شیرازی تھا، اس نے باب العلم ہونے کا دعویٰ کیا اور ربابی مذہب کی بنیاد رکھی۔ سوال حقیقت میں باب العلم کس بزرگ ہستی کو کہا گیا ہے؟ جواب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو۔ سوال بابر کے لفظی معنی بتائیے۔ جواب شیر۔ سوال بابر ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی تھا، یہیں فوت ہوا، بتائیے بابر کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب غزنی یعنی افغانستان میں۔ سوال افغانستان کس سن میں اقبال کس سن میں بابر کے مزار پر گئے؟ جواب 1933 میں۔ سوال اقبال نے اپنے کلام میں بدھ کا ذکر بھی کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں بدھ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا؟ جواب بدھ کا نام سدھارتھ تھا، وہ کپل دستیو کا راجا کا بیٹا تھا، کپل دستیو کے راجا کا بیٹا تھا۔ سوال ہنگری کا ایک نوجوان شاعر اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا، اس کی لاش بھی نہ ملی، اقبال نے اس پر لکھا ہے کہ کیونکہ تو زمین سے نہ تھا اس لیے تو زمین میں نہیں دفن ہوا۔ آپ اس نوجوان شاعر کا نام بتا سکتے ہیں؟ جواب پٹونی۔ سوال بال جبریل کے شروع میں ایک شعر ہے۔ جواب پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ بتائیے یہ کس ہندی شاعر کے شعر کا ترجمہ ہے؟ جواب راجہ بھرتری ہری۔ سوال برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است، بتائیے برہمن زادہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جواب اقبال اپنے آپ کو برہمن زادہ کہتے ہیں۔ سوال علامہ کی ہنری برگزا سے ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جواب 1932 میں پیرس میں۔ سوال ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، اس پر ایک ایرانی شاعر نے لکھا آسما راہک بود گر خون بارو بر زمیں، اس شاعر کا نام بتائیے۔ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی۔ سوال علامہ اقبال نے بلبل شیراز ایران کے شاعر کو کہا ہے؟ جواب
شیخ سعدی شیرازی کو۔ سوال، باز گیر این عالم بد گوہرے، ورنہ بخشم ملک توبہ دیگرے۔ اس شعر کے مفہوم کا ایک خط سلطان دہلی کو لکھا گیا تھا، یہ بتائیے کہ یہ خط کس نے لکھا تھا؟ سوال، حضرت شاہ شرف بو علی قلندر کو۔ سوال، بہاؤاللہ کس مذہب کا بانی ہوا ہے؟ یہ کس کا پیروکار تھا؟ جواب، اس نے بہائی مذہب کی بنیاد رکھی، یہ باب کا پیروکار تھا۔ سوال، بہارستان جامی کس کی تصنیف ہے؟ جواب، مولانا عبدالرحمن جامی کی۔ سوال، ریاست بھوپال کے آخری نواب کا نام بتائیے۔ جواب، نواب سر حمید اللہ خان۔ سوال، بہزاد ایک مصور اور نقاش تھا، اس کا اصلی نام بتائیے۔ جواب، کمال الدین۔ سوال، اسد اللہ کس کا لقب تھا؟ جواب، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا۔ سوال، فرزین شطرنج کا ایک مہرہ ہے، اسے عام طور پر کہا جاتا ہے وزیر۔ سوال، اقبال نے یہ کس کے متعلق کہا ہے؟ یہ زمین باز دفتی کہ تو از زمین بودی۔ جواب، ہنگری کے ایک نوجوان شاعر پٹونی کے متعلق۔ سوال، بازند کس فرقے کی مذہبی کتاب ہے؟ جواب، پارسیوں کی۔ سوال، ایک شعر ہے، اللہ کا سو شکر کہ پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں۔ بتائیے یہ کون کہتا ہے؟ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ جواب، یہ جگنو پروانہ سے کہتا ہے اور نظم کا عنوان ہے جگنو اور پروانہ۔ سوال، پورس کون تھا اور اس کی کس سے لڑائی ہوئی؟ جواب، پورس جیلم کے قریب کے علاقے کا راجہ تھا اور سکندر اعظم سے اس کی لڑائی ہوئی۔ سوال، اقبال کا کوئی ایسا مصرع سنائیے جس میں پنجہ یہود آیا ہو۔ جواب، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ سوال، پیر عجم سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ جواب، مولانا جلال الدین رومی۔ سوال، یہ کس کا شعر ہے جسے اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا ہے؟ غنی روز سیاہ پیر کنا راتماشکن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم سلیحراں۔ جواب، غنی کاشمیری کا۔ سوال، پیر مغرب سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ جواب، جرمن شاعر گوئٹے۔ سوال، پیمانہ بردار خمستان حجاز اقبال نے کس کو کہا ہے؟ جواب، اپنے آپ کو۔